السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، شادی کے بعد زندگی کس طرح سے گزارنا ہے، کس طرح سے دنیا کی زندگی جو مختصر ہے اس کو کامیاب بنانے کے سلسلے میں بات چل رہی تھی۔ ضعیفی، تنگی اور پریشانی میں شوہر کے ساتھ صبر کس طرح کرنا ہے اور صبر کرتے ہوئے ان کی خدمت بھی کرنا ہے۔ یہ بات تو پکی ہے، طے ہے، یقینی ہے کہ دنیا امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے۔ انسان پر مختلف حالات آ جاتے ہیں، کبھی خوشحالی، کبھی پریشانی، اور کبھی بیماری، اور کبھی نقصان، کبھی ناکامی۔ جیسے حالات آتے ہیں، ان تمام حالات میں سمجھدار اور عقل مند بیوی شوہر کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھتی ہے اور اس کی پریشانی میں خود بھی پریشان رہتی ہے۔ وہ اگر رزق کی تنگی کی وجہ سے ایک روٹی کھائے تو یہ اپنی منہ کی روٹی اس کو اپنے ہاتھوں کھلا کر خود ایک وقت بھوکے رہنا گوارا کر لیتی ہے۔ مصیبت میں شوہر کو پریشان نہیں کرتی بلکہ دلاسا دیتی ہے، تسلی دیتی ہے، اس کی پریشانی اور گھبراہٹ کو اچھے مشورے دے کر، عقل بتلا کر ہمت بڑھاتی ہے۔ ہو سکے تو جیب خرچ کے لیے دیے گئے پیسوں کو جمع کر کے یا جو رقم خرچ میں سے بچے ہیں اسے جمع کر کے چھپا کر رکھی تھی دے کر شوہر کی ہمت بڑھاتی ہے، یا پھر اپنا زیور فروخت کر کے کاروبار کرنے کو کہتی ہے اور کم سے کم خرچے میں گھر کے کاروبار چلاتی ہے اور شوہر پر خرچہ کا بار پڑنے نہیں دیتی۔ ایسی مالی پریشانیوں میں کپڑوں اور زیوروں کی فرمائش نہیں کرتی اور نہ دعوتوں میں جا کر تحفے وغیرہ دینے کی ضد اور اصرار نہیں کرتی۔ اپنے تمام خرچوں کو کم کر کے بقدر استطاعت پورا کرتی ہے۔ بیماری میں صبر کر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں اور بڑے بڑے دواخانوں میں علاج کے لیے مجبور نہیں کرتی، کم سے کم خرچے میں علاج کروا کر مصیبت کو سہ لیتی ہے۔ زندگی کے کاروبار میں فضول خرچی بالکل نہیں کرتی اور گھر میں ضرورت سے زیادہ سامان نہیں رکھتی اور اپنی تنگی اور پریشانی کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتی۔ رات دن ہر نماز اور خاص طور پر تہجد میں اٹھ کر اللہ تعالی سے اپنے شوہر کے لیے مدد مانگتی ہے اور شوہر کو بھی اللہ سے مانگنے لگاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی تکلیف نہیں آتی اور اللہ ہی کی مرضی سے تمام تکالیف دور ہوتی ہے۔ رزق کا دینے والا اللہ ہے، رزق میں کشادگی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، غربت آنے سے پہلے دولت کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ اس لیے میاں بیوی کا کام ہے کہ خوشحالی کے زمانے میں جو بھی دولت اللہ تعالی نے دے کر رکھا ہے اسے بیکار کاموں میں برباد نہیں کرنا چاہیے۔ قناعت اور کم سے کم اخراجات کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادت ڈالنا
ورنہ دونوں پریشان رہیں گے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی تھی، انہوں نے ماں کی طرح اپنے شوہر کا ساتھ دینا خوب سیکھا اور ہر حالت میں وفاداری کی۔ جب ان کے شوہر گرفتار ہو کر مدینہ لائے گئے تو بی بی زینب نے اپنے شوہر کو قید سے چھڑانے کے لیے مکے سے اپنی ماں کا دیا ہوا زیور کا ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھ کر بی بی خدیجہ کو یاد کیا اور آنسو بھر آئے اور صحابہ سے عرض کیا کہ اگر آپ لوگ ان کو چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو۔ صحابہ نے بغیر فدیے لیے ان کو رہا کر دیا اور ان سے وعدہ لیا گیا کہ وہ بی بی زینب کو مدینہ بھیج دیں گے۔ جب وہ مکہ واپس آئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ بی بی زینب کو طلاق دے دو، مگر ابو العاص نے انکار کر دیا کہ میں ان کے بدلے کسی دوسری عورت کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کر سکتا۔ پھر وہ خود بھی مدینہ آ کر مسلمان ہو گئے۔ بی بی خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی میں ہمت افزائی کرتی تھی، دلاسا دیتی تھی، تسلی کرتی تھی اور کہتی تھی کہ خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بے کسوں اور غریبوں کے مددگار ہیں، محتاجوں کو سہارا دیتے ہیں، مہمانوں کی قدر کرتے ہیں، مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف آپ کی بیوی تھی بلکہ بیوی سے بڑھ کر دوست اور مشیر تھی۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود مکے کی رئیس زادی ہونے کے، دولت سے مالا مال ہونے کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار اور خدمت گزار تھی۔ اپنی ساری دولت شوہر پر لٹا دی، دین کو پھیلانے میں مدد کی اور آپ کو دنیا کے کام دھندوں سے فارغ کر کے دین کو پھیلانے میں پوری مدد کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جن دنوں رہتے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں، کام دھندہ چھوڑ کر وہاں کیوں رہتے ہیں، بلکہ خود آپ کے لیے کھانے پینے کا سامان لے جا کر دیتی تھی، ہر طرح سے ساتھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ محبوب بن گئی۔ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد فرمایا کرتے تھے، آپ کا ذکر کرتے تو بی بی عائشہ رشک کرتی۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا، آپ ایک بوڑھیا عورت کو کیوں یاد کرتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو ان کے مقابلے جوان بیوی دی ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، اور مجھے اس وقت سچا مانا جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور جب لوگوں نے مجھے محروم کیا اس وقت میری مالی مدد کی۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے خدمت کر کے ان کا دل جیت لیا۔ وہ کبھی شکایتی الفاظ زبان پر نہ لائی اور نہ احسان جتایا۔ شوہر کی مصیبت اور پریشانیوں میں ساتھ دینے والی بیوی ہی حقیقت دوست اور ہمدرد ہے۔ بیماری میں خود تیمارداری کر کے شوہر کا دل جیتی ہے اور اپنی جنت بناتی ہے۔ مشرکان مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھیوں کا بائیکاٹ کیا۔ اس صورت میں لین دین اور کسی قسم کی مدد پہنچانے سے تمام مکے کے لوگوں کو روکے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما اور دوسرے صحابہ کے ساتھ شعبہ ابو طالب کی وادی میں محصور کر دیے گئے۔ چاروں طرف سے نظر رکھی جانے لگی۔ ان مشکل حالات میں بی بی خدیجہ باوجود رئیس زادی ہونے کے 3 سالوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تکالیف میں خود بھی شریک رہی، مگر کوئی شکایت نہیں کیا۔
حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک میں سستی اور کاہلی کی وجہ سے غزوے میں ساتھ نہیں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنے پر تمام مسلمانوں کو ان سے بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا۔ ان کی بیوی کو بھی حکم ملا کہ وہ شوہر سے علیحدہ ہو جائیں۔ اس پر حضرت بلال بن امیہ کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بوڑھے اور کمزور ہونے اور ان کی مجبوریوں کو ظاہر کیا کہ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خدمت جاری رکھنے کی اجازت دی، مگر میاں بیوی کے تعلقات رکھنے سے منع فرمایا۔ ان کی بیوی نے توبہ قبول ہونے تک ان مصیبت کے ایام میں بھی برابر اجازت کے ملنے سے خدمت انجام دیتی رہی۔ پھر جب وہ اپنے آخری ایام میں کمزور اور اپاہج ہو گئے تھے، معذور ہو گئے تھے، تو اس حالت میں ان کی بیوی ان کی بھرپور خدمت کرتی رہی۔ ان کو اپنے ہاتھوں جوتے پہناتی تھی، بالوں میں کنگھی کرتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، یہاں تک کہ ان کا بول و براز صاف کرتی تھی اور پھینک کر بھی آتی تھی۔ ہر وقت شوہر کی خدمت کے لیے تیار رہتی تھی، کبھی بڑھاپے اور ضعیفی کمزوری کی وجہ سے خدمت سے بیزار نہیں ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری میں سب لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، دوست و احباب اور رشتہ دار دور ہو گئے اور آپ کو گاؤں سے باہر نکال دیا۔ صرف اکیلی بیوی نے پورا ساتھ دیا، بیماری میں وفادار بن کر خوب خدمت کی اور اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ دن بھر محنت کر کے دوا اور غذا کے لیے پیسے لاتی، مگر کبھی آپ کے خدمت سے بیزاری ظاہر نہیں کی۔ جب آپ اچھے ہو گئے اور اپنی جگہ پر نظر نہ آئے تو پریشان ہو گئی۔ مصیبت میں تنگی اور پریشانی کے حالات میں شوہر سے خرچ اور اخراجات کے لیے پیسے پوچھنا اور اس کے لیے بحث و تکرار کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، شوہر کے دل کو تکلیف دینا، دل دکھانا، اپنی آخرت خراب کرنا ہے۔ ہو سکے تو مصیبت اور تنگی میں قریب کے رشتہ داروں سے پرانے کپڑے لے کر گزار لینا، جو کچھ شوہر خرچہ دے اس میں ضروریات پوری کرنے کی کوشش کر لینا۔ مزید پیسہ پوچھ کر شوہر پر بار مت ڈالنا۔ 3 وقت کا کھانا پینا نپا تلا کھا لینا، ایک دو وقت کا کھا کر گزارا کر لینا، دال چاول پر گزارا کر لینا، بجلی کم جلانا، بغیر دودھ کی چائے پی لینا یا چائے وغیرہ چھوڑ دینا، گھر کا کام کاج خود کر لینا، کپڑوں کا استعمال کم کر دینا، ہو سکے تو گھر میں کپڑے سینا یا دوسرے جو کام گھر بیٹھے کیے جا سکتے ہوں یا ٹیوشن کر سکتی ہوں تو محلے کے بچوں کو پڑھا کر شوہر کے ساتھ اس کی مدد اور اس کی آمدنی میں مدد کرنے والی بننا، تو ایسی عورت جنتی ہوگی۔ عام طور پر مصیبت آتے ہی انسان گناہ کی طرف رغبت اختیار کرتا ہے۔ ایسے حالات میں شوہر کو سختی کے ساتھ تاکید کرو کہ وہ لوگوں کو دھوکہ اور فریب دے کر مال گھر نہ لائے اور نہ رشوت اور ناجائز آمدنی سے ہمیں پالے۔ ہم کم سے کم آمدنی اور تکلیف میں زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ حرام آمدنی سے ہماری آخرت خراب مت کرو، ورنہ آپ خود اللہ کے پاس جواب دہ رہیں گے۔ گھر میں ہرگز رشوت کا مال مت لاؤ، حرام مال کھانے سے انکار کر دو۔ بیوی کو اپنی ذمہ داریاں یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے، شوہر کی محبت میں اندھے بن کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا، شوہر کے ہر جائز حکم کی اطاعت اللہ کے واسطے کرنا، شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھ، شوہر کی حیثیت سے زیادہ نان و نفقہ نہ مانگنا، شوہر جن کو گھر میں آنے جانے کی اجازت دے انہی کو آنے دینا، اس کے مال کو بغیر اس کی اجازت کے کسی کو نہ دینا، اس کے اپنے سے افضل ماننا اور گھر کا سردار سمجھنا، اس کی ناشکری کرنے کو گناہ سمجھنا، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا، وہ گھر پر ہو تو نفل روزے اس کی اجازت سے رکھنا، شرعی عذر کے بغیر صحت صحبت سے انکار نہیں کرنا، اس کا ادب احترام کرنا اور نام لے کر نہیں پکارنا، اس کے ساتھ ایک طرفہ صبر کرنا اور قوت برداشت پیدا کرنا، اس کی اطاعت کرنے اور خوش رکھنے ہی میں اپنی کامیابی سمجھنا، گھروں میں قرار اطمینان اور سکون سے رہنے کی عادت ڈالنا، شوہر گھر میں ہو تو شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا، شوہر کے راز کو راز رکھنا، نادانی سے راز فاش نہیں
کرنا۔ وفادار اور فرمانبردار بیوی کمزوری اور پریشانی میں خوب ساتھ دیتی ہے اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی اور اس کے مال کی حفاظت کرنا، شوہر کے رشتہ داروں کا پورا خیال رکھنا، ان کا عزت اور احترام سے سلوک کرنا، بغیر کسی وجوہات کے طلاق کا مطالبہ نہیں کرنا، جن سے شوہر پردہ کرنے کو کہے پردہ کرنا، شوہر کی ناشکری اور برائی نہیں کرنا، بے وقوف اور بے دین عورتوں سے دوستی نہیں کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کے حق میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ مرد اگر اپنی بیوی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کا حق ادا کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ حکیم بن معاویہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، بیوی کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، اور جب تم پہنو تو اس کو بھی پہناؤ، کسی مجبوری سے اس کو مارو تو چہرے پر مت مارو، اور اس کو گالی گلوچ سے پیش نہ آؤ، اور اگر کسی مصلحت سے اس کے پاس لیٹنا بیٹھنا یا بول چال رکھنا چھوڑو تو صرف گھر ہی میں رہو، چھوڑ کر مت چلے جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے جس طرح غلام کو مارتا ہے، پھر آخر شام کو اس کے پاس بیٹھے گا تو شرم محسوس کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جس کے پاس 2 بیویاں ہوں اور ان کے درمیان اس نے برابری اور انصاف نہیں کیا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا۔ بیوی چاہے کتنی ہی مالدار ہو، روٹی کپڑا اور رہنے کا انتظام کرنا مرد کے ذمے ہے۔ اگر شوہر اپنی مرضی سے بیوی کو ماں باپ میں چھوڑے تو بیوی بچوں کا خرچہ دینا ہوگا۔ اللہ کے راستے میں نکلتے وقت بیوی بچوں کو سسرال میں چھوڑ جائے تو پورا خرچہ دینا ہوگا، ورنہ یہ ظلم ہوگا۔ عورت مالدار ہو یا تجارت کرنے والی ہو یا ملازمہ پیشہ ہو تو اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر اس کا مال استعمال نہیں کر سکتے۔ بغیر اجازت استعمال کرنا خیانت ہے۔ دونوں اپنا اپنا صدقہ اور زکوٰۃ فطرہ قربانی اپنے اپنے مالوں میں سے دینا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، عورتوں کے حق میں تم کو اچھے برتاؤ کی نصیحت کرتا ہوں، تم اس کو قبول کرو، کیونکہ عورت ٹیڑھی پسلی پیدا کی گئی ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ دو گے، اس کا توڑنا طلاق ہے، اور اگر اس کو اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے ان کے حق میں اچھا برتاؤ کی نصیحت کرتا ہوں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت ہمیشہ مرد کے ذہن کے مطابق اور مرد کی مرضی پر نہیں چلے گی۔ اس کی عادتیں شوہر کی مرضی کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں، وہ کچھ بے شعوری والے کام اور باتیں بھی کرے گی، کبھی نافرمانی کی حرکتیں بھی کرے گی۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اس سے پوری طرح فائدہ اٹھانا چاہے تو بہت ساری غلطیوں خرابیوں کو نظر انداز کرتا رہے، بار بار نصیحت کرتا رہے۔ اس کی بعض عادتیں اگر اچھی نہ ہوں تو وہ بہت ساری باتوں میں، عادتوں اور کاموں میں مرد کا زبردست ساتھ دینے والی، قربان ہونے والی، ٹوٹ کر محبت کرنے والی بھی ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کامل ایمان والوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اچھے سے اچھے اخلاق والے ہوں اور اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرم طبیعت ہوں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بادشاہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، حاکم اپنے محکوم کا ذمہ دار ہے، ہر بڑا اپنے چھوٹے کا ذمہ دار ہے، یہاں تک کہ شوہر گھر کے تمام افراد کا ذمہ دار ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ ہر روز دین کا مذاکرہ کرنا چاہیے اور ان کو دین کی سمجھ دینا چاہیے۔ مرد عورتوں کی دنیا کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں مگر کبھی ان کے عقائد اور غیر اللہ سے لگاؤ کو درست نہیں کرتے، جس کی وجہ سے عورتیں بدعقیدہ رہ کر جاہلانہ رسم و رواج مردوں ہی سے کرواتی ہیں۔ اگر
مرد اس کو صحیح العقیدہ بنائے اور شرک سے منع کرے تو وہ خالص ایمان کے ساتھ رہتی ہے۔ مرد چونکہ گھروں میں کچھ بھی دینی مذاکرہ نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مشرکانہ عقائد پر خود بھی چلتی ہے اور شوہر اور بچوں کو بھی چلاتی ہے۔ آج کے زمانے میں مردوں کی بڑی تعداد باہر کے تمام کام عورتوں سے کرواتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی خواہش بیوی کو نوکری کرانے اور اس کے پیسے سے عیش کرنے کی ہوتی ہے۔ یہ مومن مرد کا کیریکٹر نہیں ہے۔ بہت سے مرد کچے کان کے اور بے وقوف ہوتے ہیں، ماں کے ساتھ اندھی محبت رکھتے ہیں اور ماں کی شکایت ایک طرفہ طور پر سنتے ہی حقیقت جانے بغیر سب کے سامنے بیوی کو ڈانٹتے ہیں اور بے عزت کرتے ہیں۔ بعض بے وقوف مرد بیوی کے غلام ہوتے ہیں، بیوی کی بات ایک طرفہ سن کر ماں بہنوں پر غصہ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ لڑتے ہیں۔ یہ مومن کا رول نہیں ہے۔ بیوی کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو ہمیشہ معاف کرنے کی عادت ڈالنا۔ اللہ والے غصے کو پی جاتے ہیں اور احسان کرتے ہوئے اپنے چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں۔ 3-4 بار سمجھانے کے بعد ڈانٹو۔ شوہر گھر میں داخل ہوتے وقت مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہو۔ باہر کی پریشانیاں بیوی پر نہ ڈالیں، اپنے ساتھ بیوی کو بھی پریشانی میں مبتلا نہ کریں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، عورت کے حقوق کی نگہداشت کرو اور اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کی سخت تاکید فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے ساتھ اپنے قبضے میں لیا ہے اور اللہ کی شریعت کے تحت ان سے نفع حاصل کرنے کے مستحق بنے ہو۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا، اور تم پر ان کا یہ حق ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس شہر اور اس مہینے اور آج کے دن کی حرمت ہے۔ بعض مرد بیوی سے تعلق خراب ہو جانے کے بعد اس کو میکے بھیج دیتے ہیں اور نہ طلاق دیتے ہیں نہ خلا لینے دیتے ہیں، خود دوسری شادی کر لیتے ہیں اور بیوی کو تکلیف دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے مرد کو اس طرح کا عمل کرنے سے سخت سے منع فرمایا۔ بعض مرد بیوی سے الگ ہو جانا چاہتے ہیں مگر مہر ادا کرنے سے بچنے کے لیے طلاق نہیں دیتے اور خلا لینے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ بھی ظلم اور ناانصافی ہے۔ اس طرح کی حرکت سے مرد کو دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو تو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر وہ عورت کو طلاق دیں تو اچھے طریقے سے دیتے ہوئے جو کچھ اس کو یاد ہے اور جو کچھ اس کو دیا ہے وہ واپس لینے سے منع کرنا بھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، 1 دینار وہ ہے جو غلام کو آزاد کرانے میں دیا جاتا ہے، 1 دینار وہ ہے جو کسی فقیر کو دیا جاتا ہے، 1 دینار وہ ہے جو تم نے گھر والوں پر خرچہ کیا، ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ مگر دولت، عیش پرستی، یہود و نصارہ کا طریقہ جاہلانہ رسموں پر خرچہ کرنے سے ثواب نہیں ملتا۔ مرد کو گھر میں سردار بن کر رہنا اور بیوی کو دوزخ سے بچانا۔ اکثر لوگ بیوی کے غلام بن جاتے ہیں اور جو وہ حکم دے وہ کرتے ہیں، چنانچہ وہ اگر داڑھی نکالنے کو کہے تو نکال دیتے ہیں، برقع پہننے سے انکار کرے تو بے پردہ لے کر پھرتے ہیں، وہ بے حیائی اور بے شرمی کا تنگ چھوٹا لباس پہنے تو اس پر کبھی خفا نہیں ہوتے، بے پردہ پھرا کر دوستوں کے سامنے نکالتے ہیں، فلمیں خود بھی دیکھتے ہیں، بیوی کو بھی فلموں اور گانوں کا شوقین بناتے ہیں، سڑک لے کر پھرتے ہیں، فلم ایکٹروں کی طرح لباس پہنا کر میک اپ کرنے سے ان کے دیوانے بنے رہتے ہیں، بیوی کے نماز نہ پڑھنے پر ان کو بالکل کوئی خیال نہیں آتا، بیوی کی دولت، خاندان اور تعلیم سے ان کا منہ بند رہتا ہے، بس غلام کی طرح اس کے اطراف پھرتے ہیں، کبھی اس کو دین پر چلانے، اللہ کی اطاعت پر لگانے کی فکر ہی نہیں کرتے۔ کوئی احساس دلائے تو کہتے ہیں کہ آج کل کون دین پر چل رہا ہے، قیامت کا زمانہ ہے، بیوی کے دماغ سے سوچتے ہیں، بیوی
کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور بیوی کے کان سے سنتے ہیں۔ بعض مرد اپنے ذاتی کاموں میں کمی یا زیادتی ہو جائے تو بڑے خفا ہو جاتے ہیں اور اپنی نافرمانی پر ان کو بڑا غصہ آتا ہے، مگر بیوی خدا کی نافرمانی کرے تو کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ نماز نہ پڑھنے، قرآن مجید نہ پڑھنے، ساڑی بلاؤز غیر شرعی نیم عریاں انداز کا پہنے، یا غیر مردوں سے بات چیت کرنے، یا ان کے سامنے بے پردہ ہونے، بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر غصہ نہیں آتا۔ حالانکہ اللہ نے مرد کو عورت پر قوام بنا کر گھر کا سردار بنایا ہے، مگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے اور بیوی کو جہنم کے راستے پر چلنے کے لیے خوشی سے چھوڑ دیتے۔ ایسی عورت کل قیامت کے دن اپنے شوہر کے خلاف شکایت کر کے اس کو پھنسا سکتی ہے۔ ایسے مردوں کو مرچ اور نمک میں کمی یا زیادتی ہو جائے تو غصہ آ جاتا ہے۔ کپڑے نہ دھونے یا ہم بستری نہ کرنے یا پلٹ کر جواب دینے یا ناشتہ وقت پر تیار نہ کرنے یا دیر سے کھانا تیار ہونے پر بہت غصہ آتا ہے۔ کیا یہ اسلامیت ہے؟ ایک عورت اللہ کی اور دین کی باغی بن کر مرد کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اور دوزخ کے راستے پر چل رہی ہے تو کبھی اسے مرد کو بچانے کا خیال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی پر مرد خوش رہتا ہے، اس کے جسم اور خوبصورتی سے بس فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، اس سے ہنسی مذاق کرتا ہے، اس کے ساتھ سوتا ہے۔ باشعور مرد اپنی بیوی کو سدھارنے اور اس کو اللہ کی فرمانبردار بنانے اور دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے اس کے نماز نہ پڑھنے پر احتجاج کے طور پر اس کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا کھانے کو تیار نہیں ہوتا، اس کے نیم برہنہ رہنے اور شرعی لباس نہ پہننے پر غصہ اور ہنسی مذاق بند کر دیتا ہے۔ اگر وہ فلم اور ناچ گانوں کی شوقین ہو جائے تو غصہ اور چڑچڑاپن سے بات کرتا ہے، اس کی خواہش کا ساتھ نہیں دیتا۔ نماز نہ پڑھنے پر بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا اور غصے کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور اپنی سرداری کا استعمال کرتے ہوئے بیوی کو نماز پڑھنے، شرعی انداز کا لباس پہننے اور بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے فوراً روکتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ شوہر کو اپنی ذمہ داریاں یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نکاح کے وقت مہر ادا کرے یا مہر ادا کرنے کی پکی نیت رکھے۔ نکاح کے ساتھ ہی عورت کا نان و نفقہ مرد پر لازم ہو جاتا ہے۔ مرد جس معیار کا کھانا کھائے ویسا ہی بیوی کو کھلائے، مرد جس معیار کا کپڑا پہنے اسی معیار کا کپڑا پہنائے، بیوی کے رہنے کے لیے گھر کا انتظام کرے، بیوی کو ستانے کے بہانے نکاح میں پھنسا کر نہ رکھے، قوام بن کر بیوی کی روحانی ترقی کا انتظام کرے اور اسلام پر چلائے، شوہر بن کر اللہ کی نافرمانی نہ کرائے، اس لیے کہ عورت اس کے قبضے میں ہوتی ہے، اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے اور گناہوں کا حکم نہ دے، بیوی سے نرمی اور عمدہ اور اعلیٰ اخلاق سے پیش آئے، ناراضگی میں علیحدہ سونے کے لیے گھر سے باہر نہ جائے، مہر بچانے کے لیے عورت کو خلا لینے پر مجبور نہ کرے، بیوی کو مارنے میں غلاموں اور جانوروں کی طرح نہ مارے، لڑکیاں پیدا ہونے پر بیوی پر ناراضگی کا اظہار کرنا جہالت اور بے دینی ہے، ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان میں انصاف کرے، اہل و عیال کی پرورش اور نگہداشت میں مال خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے، شوہر ہونے کے ناطے اپنے آپ کو گھر کے تمام افراد کا ذمہ دار سمجھے اور اللہ کے پاس جواب دینے کا احساس رکھے، بیوی کو نوکری کرنے پر مجبور نہ کرے، بیوی کی اجازت کے بغیر اس کا مال استعمال نہ کرے، عورت کو منحوس سمجھنا بدفعلی اور شرک ہے، بعض اوقات شادی کے فوراً بعد شوہر کا یا ساس کا یا سسر کا انتقال ہو جاتا ہے یا کوئی حادثہ ہو کر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا شادی کے بعد شوہر کا کاروبار یا نوکری ختم ہو جاتی ہے یا دیوروں میں کسی کو پریشانی آ جاتی ہے، ان تمام حالات میں ایمان سے کمزور اور بدعقیدہ جاہل اور بے وقوف لوگ لڑکی کو طعنہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے گھر آتے ہی مصیبت آ گئی، ہمارا بیٹا مر گیا یا اس کی نوکری چلی گئی یا کاروبار ختم ہو گیا، یہ عورت منحوس ہے،
اس کے قدم اچھے نہیں، وہ آتے ہی مرد کو کھا گئی۔ یہ سب جہالت اور بے دینی کی گفتگو ہے، بے دینی کی باتیں ہیں۔ کسی کی موت اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں آتی۔ ہر ایک کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے، کوئی کسی کا رزق نہیں روک سکتا۔ ہر ایک کے مقدر کا رزق اس کو مل کر رہے گا۔ شر اور خیر سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان کسی کو اس کی موت سے پہلے نہ مار سکتا اور نہ اس کی وجہ سے کسی کی موت واقع ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کے بارے میں فرمایا، یہی وہ لوگ ہیں جو گھر میں گھس کر بیٹھتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے لیے کہتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانتے ہیں تو مارے نہ جاتے۔ آپ کہہ دو کہ اپنے اوپر سے موت کو ہٹا کر بتا دینا اگر تم سچے ہو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے وہ خود چل کر قتل گاہ تک چلا جاتا ہے۔ عجیب عقیدے ایسے لوگ بنا لیتے ہیں۔ اگر فرض کیجئے شادی کے بعد فوراً لڑکے کا انتقال ہو جائے تو لڑکے کو کوئی طعنہ نہیں دیتے اور نہ لڑکے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ لڑکی کے انتقال پر کہتے ہیں کہ جتنی زندگی لکھا کر لائی تھی اتنی گزار کر چلی گئی۔ لڑکی شوہر کے انتقال پر پریشان ہو جاتی ہے، غم اور افسوس میں کھانا پانی چھوڑ دیتی ہے، مگر لڑکا 2-4 دن بعد سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں انسانیت اور اسلام کے خلاف ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکان مکہ اسی انداز کی باتیں کرتے تھے اور آج بھی غیر مسلموں میں اسی انداز کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایمان والوں کو یہ تعلیم دی کہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہے، نہ تیکونی مکان میں نحوست ہے اور نہ عورت میں نحوست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے اعمال میں نحوست بتلائی اور اسلام نے کھلے طور پر یہ تعلیم دی کہ دنیا میں جو بھی مصیبت کے حالات آتے ہیں وہ انسانوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں اور بغیر اللہ کی مرضی کے وہ مصیبت نہیں آتی۔ اس لیے ان تمام حالات میں تقدیر پر بھروسہ کرنا اور یہ ایمان رکھنا کہ ہماری تقدیر میں ان حالات کا آنا لکھا ہوا تھا، اس لیے تقدیر کے تحت ہی موت یا نقصان یا کاروبار کی بربادی ہوئی۔ کسی بھی انسان کی نحوست نہیں، ہر کوئی اپنی قسمت پر مجبور ہے۔ اولاد میں لڑکی پیدا ہو تو بعض جاہل اور بیوقوف کمزور ایمان والے بیوی سے ناراض ہو جاتے۔ خالق کائنات سوائے اللہ کے کوئی دوسرا نہیں، ہر چیز کا بنانے والا اور پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالی ہی ہے۔ وہ کسی کو صرف بیٹے دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹیاں دیتا ہے اور کسی کو بیٹا بیٹی اور کسی کو بانجھ رکھتا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی نہ بیٹا لے سکتا ہے اور نہ بیٹی۔ بیٹا دینا یا بیٹی دینا عورت کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر کوئی بیٹی پیدا ہونے پر بیوی سے ناراض ہو جائے تو گویا وہ اللہ کی جگہ خالق بیوی کو بھی سمجھ رہا ہے۔ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد اس قسم کا تصور رکھنا ایمان کو غارت کر دیتا۔ بیٹا ہو یا بیٹی صرف اللہ سے مانگنا ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اللہ سے بیٹا ہونے پر اللہ کے لیے وقف کرنے کی منت مانگی تھی، مگر ان کو لڑکی ہوئی۔ اس لیے لڑکی ہونے پر اللہ کے فیصلے سے راضی رہیں۔ ناراضگی کا اظہار کر کے اپنے ایمان کو شیطان کے حوالے نہ کیجیے۔ ایمان والے بیٹا ہو یا بیٹی اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں اور اللہ ہی کو رب مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں بیٹا ہو یا بیٹی ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب مرد بیوی کے اطاعت کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا اور اپنے دوست سے قریب ہوگا اور اپنے ماں باپ سے دور رہے گا۔ بعض لوگ بیوی بچوں کو تنگی میں مبتلا کر کے خود باہر عیش اڑاتے ہیں یا بیوی بچوں کو تکلیف دے کر باہر کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں یا دینی کاموں میں پیسہ خرچہ کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے خلاف۔ شوہر کو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی عائشہ کے پاس بالکل
سادہ لباس میں بناؤ سنگار کے بغیر نظر آئی، کوئی زیور بھی ان کے جسم پر نہیں تھا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سادگی کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے اشاروں سے کہا، میرے شوہر دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی میرے حقوق ادا کرنے میں دلچسپی نہیں لیتے، بے توجہ رہتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا، ہم کو تارک الدنیا بن جانے کا حکم نہیں ملا؟ کیا میرا طریقہ اطاعت کے قابل نہیں؟ دیکھو تم سب میں سب سے زیادہ میں خدا سے ڈرنے والا ہوں، اس کے حکموں کا زیادہ پابند ہوں، اس کے باوجود بیویوں کے حقوق ادا کرتا ہوں۔ مرد کو صرف اپنی بیوی ہی سے نفسانی خواہش پوری کرنا ہو۔ اسلام میں زنا کی سخت سزا ہے۔ اسلامی حکومت میں شادی شدہ کے لیے سنگسار کر دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، اپنی بیوی سے جمع کرنا بھی صدقہ ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جمع تو فطری خواہش ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنی خواہش کسی غلط جگہ پوری کرتے تو اس پر گناہ ملتا یا نہیں ملتا؟ صحابہ نے کہا، ضرور ملے گا۔ فرمایا، جب گناہ سے بچنے کے لیے حلال جگہ اپنی خواہش پوری کی تو ضرور ثواب ملے گا۔ مرد کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ عورت جیسے جیسے عمر رسیدہ ہو جاتی ہے، اس میں عقل کی کمی، قوت برداشت اور صبر کا مادہ اور شہوات کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ کم عقلی کی باتیں بھی کرتی ہے۔ آج کے زمانے میں عورتوں کی ذہنیت کو خراب کرنے اور ان کو مردوں کے برابر لانے کے لیے مغرب نے عورتوں کو مردوں کے برابری کا نعرہ دیا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری بے دین اور کم عقل مسلمان لڑکیاں اپنے آپ کو مردوں کے تحت رکھنا نہیں چاہتی، آزاد اور بازاری زندگی گزارنا چاہتی ہیں، صرف رسمی اور روایتی انداز میں اسلام کے اصول اور قانون کو اختیار کرتی ہیں۔ گھریلو اور اسلامی زندگی ان کو قید خانہ، تنگ نظری اور انتہا پرستی نظر آتی ہے۔ وہ مردوں کے تحت اور تابع زندگی گزارنے کو اپنی توہین اور بے عزتی سمجھتے ہیں۔ وہ جو تعلیم حاصل کرتی ہیں وہ تعلیم ان کی زندگی سے کچھ بھی مناسبت ہی نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے وہ ایک بہترین بیوی اور بہترین ماں بننے نہیں پاتی۔ وہ نوکری نہ کر کے گھر میں رہ کر گھر کے کام کاج، شوہر کی خدمت اور بچوں کی دیکھ بھالی کرنا ایک غلامانہ زندگی تصور کرتی ہے۔ ان کا دل گھر کی چار دیواری میں رہنے سے گھبراتا ہے۔ وہ اللہ کی رضا اور جنت حاصل کرنے کے طریقوں ہی سے واقف نہیں رہتی، جس کی وجہ سے وہ مومن بیوی کا کردار ادا نہیں کر سکتی۔ آج کے زمانے میں عورت کو گھریلو حالات میں مظلوم بتلا کر شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے لیے باقاعدہ ٹی وی پر فلمیں اور ڈرامے رات دن دکھائے جا رہے ہیں، اور عورتوں کی تنظیمیں اور کمیٹیاں بنا کر ان کو مردوں کے برابر حقوق دلانے اور دنیاوی قانون، پولیس اور عدالت سے مدد لے کر اپنے مردوں کو دبانے اور ان کا منہ بند رکھنے کے اصول سکھائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں شادی سے پہلے ہی مردوں کی اطاعت اور فرما برداری اور خدمت کے ذہن سے خالی ہوتی ہے اور کسی صورت میں دب کر زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ میں عورت ہی کو زیادہ موضوع بحث اس لیے بنایا گیا کہ مرد حضرات اکثر و بیشتر مساجد، وعظ و نصیحت، دروس میں اپنی ذمہ داریوں پر اسلامی تعلیمات سنتے رہتے ہیں۔ ان کو ایسے بہت سے موقع حاصل ہوتے ہیں۔ لڑکیاں زیادہ تر گھروں میں رہتی ہیں اور ان کو ایسے موقع حاصل نہیں ہوتے، اور نہ کبھی وعظ و نصیحت ان کی ذمہ داریوں پر سنائے جاتے ہیں۔ وہ بیچارے اللہ اور رسول کے احکام جانے بغیر، جوان ہوتے ہی بغیر تربیت اور رہنمائی کے شوہر کے گھر بھیج دیے جاتے ہیں۔ دو خاندانوں کے بگڑنے اور سنورنے کا سارا دار و مدار عورت پر ہوتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو دونوں خاندانوں کو جوڑ کر رکھ سکتی ہے اور چاہے تو دونوں میں
دراڑ پیدا کر سکتی ہے۔ ایک عورت کے سدھرنے سے پورا خاندان سدھرتا ہے، بچوں کی صحیح تربیت ہو سکتی ہے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب کہ لڑکی تربیت یافتہ، باشعور اور دیندار ہو۔ ماں باپ کی بہت بڑی تعداد لڑکیوں کو بڑے ناز اور نعت میں پالتی تو ضرور ہیں، مگر وہ شادی سے پہلے، شادی کے بعد والی زندگی کی سمجھ ہی نہیں سکھاتی، تاکہ وہ اسلامی اصولوں کے تحت ایک باقاعدہ اور باشعور زندگی گزار سکے اور اس دنیا سے کامیاب ہو کر جا سکے۔ بس وہ والدین جنگلی درختوں کی طرح روٹی، کپڑا، مکان، سامان، عیش اور دنیا کی تعلیم دلا کر، روایتی اور بے شعور والی دینی تعلیم رٹا کر دلاتے ہیں اور تقوی، پرہیزگاری نہیں سکھاتے، دنیا میں آنے کے مقصد ہی سے واقف نہیں کرواتے، شوہر کے عظمت اور مقام ہی کو نہیں بتلاتے، اللہ کی رضا حاصل کرنے، رسول اللہ کی اطاعت کر کے جنت لوٹنے ہی کے طریقے نہیں سکھاتے، جس کی وجہ سے لڑکی اپنی شادی کے بعد والی زندگی میں مومنانہ بیوی کی حیثیت سے ناکام رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام جانداروں میں انسانی بچے ہی کو سب سے لمبی عمر عطا فرماتا ہے، چنانچہ ایک انسانی بچہ 16 سے 18 سال کی عمر کا بچپن لے کر جوان ہونے تک ماں باپ کے پاس پرورش پاتا ہے۔ اس کے برعکس دوسرے جانداروں کے بچے کم وقت ہی میں جوان ہو جاتے ہیں۔ مرغی، ہرن وغیرہ کے بچے تو پیدا ہوتے ہی بہت سارے کام شروع کر دیتے ہیں۔ تمام جاندار اپنے بچوں کی تربیت جوان ہونے سے پہلے ہی کر دیتے ہیں۔ جوان ہونے کے بعد وہ کوئی بھی چیز اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے، مگر انسانی بچے کا حال الگ ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اسے بھی 5-6 سالوں میں جوان کر سکتا تھا، مگر اللہ نے اس کو 16 سے 18 سالوں کی عمر والا بچپن دے کر ماں باپ کے پاس رکھتا ہے، تاکہ وہ ماں باپ کے ذریعے تربیت پا کر آئندہ ایک بامقصد اور باشعور زندگی گزارے اور دنیا سے کامیاب زندگی گزار کر جائے۔ مگر انسان اپنے بچوں کے جوان ہونے کا انتظار کرتا ہے اور بچپن کی عمر کو بس دنیاوی تعلیم دلا کر بے مقصد اور بے شعور زندگی گزارنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ مسلمانوں کے بچے جوان ہونے تک خاص طور پر اسلامی شعور اور اخلاق سے خالی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لڑکیوں کو جنگلی درختوں کی طرح پال کر دوسروں کے گھر اپنی بے تربیت یافتہ لڑکیوں کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ بے تربیت یافتہ لڑکیاں دوسروں کے گھر جا کر بے دینی اور جہالت کا ماحول برپا کرتی ہیں اور اسلام کے بجائے قدم قدم پر مغربی کلچر اور مغرب کی نقالی، فلم ایکٹروں کی نقالی، دنیا پرستوں اور بے دینوں کی نقالی میں زندگی گزارتے ہیں اور پورے خاندان کو برباد کرتے ہیں۔ ایک عورت کی وجہ سے پورا ایک خاندان درست ہو سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنی لڑکیوں کو شادی سے پہلے، شادی کے بعد والی زندگی کی سمجھ بوجھ اور شعور دیں، تاکہ وہ رسول اللہ کی امتی کی حیثیت سے مومنانہ زندگی گزار سکے۔ لڑکی کو دیندار بنانے کے لیے بچپن ہی سے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ماں بچپن ہی سے لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کر نماز ادا کرنے کی عادت ڈالے اور بڑے ہونے کے بعد بار بار نماز کے وقت تاکید کرتی رہے اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر نماز ادا کرنے کو کہے۔ ماں ان کو بار بار کلمہ طیبہ کا شعور دینے کے لیے کائنات کی مختلف چیزوں میں اللہ کی پہچان کرانے کے لیے اس کی مختلف صفات سمجھاتی رہے اور توحید کا عقیدہ پیدا کر کے شرک اور بدعات سے بچانے کی فکر کرے۔ دینی کتابوں کو پڑھنے کی عادت ڈالے، خاص طور پر ہماری جو دینی کتابیں ہیں، تعلیم الایمان کے تمام حصے وہ بچپن ہی سے پڑھائے۔ لڑکیوں کو بچپن ہی سے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے اور گھر کو صاف ستھرا رکھنے کے قابل بنانے کے ان سے مختلف چیزوں کی صفائی بھی کرائیے۔ چاہے آپ کتنی ہی دولت مند ہوں، لڑکیوں کو جھاڑو، برتن دھونے اور کپڑے دھونے کا عادی بنائے، اس سے لڑکیوں میں کام کرنے کی عادت پیدا ہوگی۔ چھٹیوں میں خاص طور پر لڑکیوں کو پکوان اور سینے سلانے کا عادت بنائی اور ساتھ رکھ کر پکوان سکھائیے۔ آج کے زمانے میں مسلم لڑکیوں میں ایک بہت برا
نقص پیدا ہو گیا ہے کہ وہ پکوان اور گھریلو کاموں سے واقف نہیں رہے۔ لڑکیوں کو عمدہ اخلاق اور اعلیٰ تمدن سکھانے کے لیے عمدہ زبان، نرم گفتگو اور محبت کے لہجے میں بچپن ہی سے گفتگو کیجیے، اور ہر بات میں انشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے ان سے بات کرو، اور ان کو بھی ان الفاظ کے استعمال کے ساتھ بات کرنے کے قابل بناؤ۔ ماں باپ اولاد کے سامنے خاص طور پر ماں اپنے شوہر سے جہالت اور تیز ہو کر جھگڑے والی گفتگو نہیں کرنا، اور ماں شوہر کی خوب عزت کرے اور شوہر کے اطاعت پر دوڑتی رہے تو لڑکیاں ماں ہی کا طور و طریقہ سیکھتی ہیں اور ماں کی طرح فرما بردار بنے گی۔ لڑکیوں کو بڑے بھائی بہنوں کے حکم پر دوڑنے اور ان کی فوراً اطاعت کرنے کی بچپن سے ترغیب دو۔ باپ اور بھائیوں کی خدمت اور فرما برداری کا عادی بناؤ، ان کے حکموں پر دوڑنے کی عادت ڈالو، اس سے وہ شادی کے بعد بھی سسرال والوں کی اطاعت کے لیے دوڑے گی۔ لڑکیوں کو بچپن ہی سے شرم و حیا کا عادی بناؤ اور ان کو اسلامی انداز پر کپڑے پہناؤ، غیر مسلموں کی مشابہت سے دور رکھو، مخلوط تعلیم سے دور رکھو۔ لڑکیوں کے ساتھ رہنے کا عادی بناؤ، لڑکوں کے ساتھ رہنے اور تعلیم دینے سے دور رکھو۔ جوان ہوتے ہی خاندان کے جوان لڑکوں سے پردہ کراؤ اور خاندان کے لڑکوں کے ساتھ پردے میں سے چھیڑ چھاڑ اور مذاق اور دل لگی سے دور رکھو۔ جوان ہو جانے کے بعد دوسرے رشتہ داروں کے گھر اکیلا نہ چھوڑو اور نہ کسی سہیلی اور رشتہ دار کے گھر جانے کی اجازت دو۔ جوان ہونے کے بعد لڑکی کو بھائیوں کے ساتھ یا خود لے جا کر کالج چھوڑو اور بھائی کے ساتھ ہی واپس آنے کی تاکید بھی کرو۔ سیل فون بھی نہیں دلانا چاہیے۔ لڑکیوں کو بچپن ہی سے صاف ستھری رہنے کی عادت ڈالنا ہے اور کنگھی کر کے رہنے کا عادت بھی بنانا چاہیے تاکہ ان کے مزاج میں نفاست پیدا ہو جائے۔ لڑکیوں کو بچپن سے پلٹ کر جواب دینے سے، چلا کر بات کرنے سے منع کرنا ہے۔ ایک طرفہ صبر اختیار کرنے کی عادت ڈلوانا ہے، بھائی بہنوں کی زیادتی پر برداشت کرنے کی عادت پیدا کروانا ہے، ان کو آپس میں لڑنے سے سختی سے منع کرنا ہے اور بچپن سے ہی معافی مانگنے اور منانے کی عادت ڈلوانا ہے۔ لڑکیوں کو بچپن سے کم پیسہ خرچ کرنے کی عادت ڈلوانا ہے اور پیسہ جمع کر کے ماں باپ کی مدد کرنے کا طریقہ سکھانا ہے، اور کن کن چیزوں سے فضول خرچی ہوتی ہے اس کا باقاعدہ احساس بھی دلانا ہے۔ بچپن ہی سے لڑکیوں کو ناچنے گانے اور فلمیں دیکھنے سے سختی سے منع کرنا ہے، اور کوئی ڈرامہ وغیرہ ٹی وی پر دیکھیں تو اس میں غیر اسلامی حرکات اور غلط طریقوں کا احساس دلاتے رہنا ہے۔ جو چیزیں اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کی ہیں وہ ان کے ذہن میں ڈالنا ہے۔ ہم خاص طور پر ماں باپ اور شوہر کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر وہ اپنے بچوں میں اور بیوی میں دینی مزاج اور دینداری پیدا کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں دینی ماحول بناؤ۔ اگر گھروں میں ناچ گانے، بے حیائی اور بے شرمی، بے پردگی، لڑائی جھگڑے، بے نمازی، بڑوں کی نافرمانی، بحث و تکرار کا ماحول رہے گا اور دینی مذاکرے نہیں ہوں گے تو کسی کو اسلامی کلچر پر نہیں لایا جا سکتا۔ اس لیے ہم سب کو اپنی گھریلو زندگی کو شریعت کے مطابق بنانا ہے، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنا ہے، اسلامی معلومات کروانا ہے، دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرانا، تب جا کر ہمارے اولاد بھی فرما بردار بنیں گے اور ہمارے آنے والے بھی فرما بردار بنیں گے۔ بہو ہو یا بیٹی، وہ بھی ویسے ہی سلوک، ویسے ہی معاملہ کریں گے جس طرح کا ہم اپنی بہو کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس لیے بزرگان محترم، اپنے اولاد کو اچھی تربیت کرو، دین سکھاؤ، دین کی تعلیم دو۔ شادی سے پہلے کس طرح رہنا ہے، شادی کے بعد کس طرح رہنا ہے، تمام اصول کو بتاؤ، سکھاؤ، ان کو بتاؤ کہ کس طرح سے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے، کس طرح ساس سسر کے ساتھ رہنا ہے، ان کو تعلیم دو۔ صبر کا مادہ ان کے اندر پیدا کرنا ہم سب پر فرض ہے، ضروری ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شادی کے بعد والی زندگی کی تعلیم اپنی اولاد کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک شادی کے سلسلے میں ختم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔